انسان کی بہترین صحت کے لیے سب سے ضروری ہے صاف ہوا اور صاف پانی. صاف پانی اور صاف ہوا کے بعد ہماری نیوٹریئنٹس غذا کتنی بیلنسڈ ہے, متوازن ہے, اٹ میکس اے بگ چینج. اس میں وائٹامنز اور منرلز بہت اسینشیل ہیں ایک نارمل فیس کو بلشنگ ہیلدی رکھنے کے لیے. آپ یوں سوچئے گا کہ آج کا انسان اگر مس کلیمنٹ فرام فرانس جس کی ایج 122 ایئرز سے بھی پلس ہوئی, اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا گیا. اسی طرح میل جو ہے آپ اس کو دیکھیں تو جاپان میں مسٹر کیمورا وہ لانگیسٹ لائف, جو ان سب کو اسٹڈی کر کے دیکھا گیا کہ کون سے وائٹامنز اور منرلز انہوں نے لیے اور کون سی ان کی ڈائٹ میں اسینشیل چیزیں تھیں, تو وہ بہترین لانگیوٹی, لانگ لائف. اور ایک بیسک سی بات ہے کہ فیمیل 5 سے 6 سال ایوریج میل سے زیادہ زندہ رہتی. اچھا, لائف ایکسپیکٹنسی فیمیل میں سیم انوائرمنٹ ہو, سیم پانی ہو, سیم کنڈیشنز ہو, بیکاز آف اسٹریس اور بیکاز آف جینس ان کی ایوریج ایج میل سے کچھ 5 سے 6 سال سیم کنڈیشن میں بھی زیادہ ہے. اچھا, یہ دنیا میں ایک نون فیکٹ ہے. سر ہمیں, اچھا یہ آپ نے نئی بات بتائی, ورنہ ہمیں یہ نہیں لگتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, مگر آپ میڈیکل پوائنٹ سے بتا رہے ہیں. اسٹڈی کیا گیا, یہ مس کیلمنٹ فرام فرانس جو ہے, مسٹر کیمورا فرام جاپان, اور جاپان میں بہت سارے لوگ ہیں اچھا جو لانگ لائف میں. سر یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے سسٹم؟ جی ایسے ہی ہے. اچھا, اور کچھ کنٹریز میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دیکھا ہے, وہ 5 کنٹریز ہیں جہاں لائف ایکسپیکٹنسی اینڈ کوالٹی آف لائف از ہائیسٹ. کون کون سے؟ اور 2 اس میں ایشیا میں ہیں لگتے اچھا, اس میں پہلے جاپان تھا, اب سنگاپور بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا, یہ 2 تو جاپان, باقی کینیڈا ہے اور 2-3 اور ہیں. اب اصل ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیسے ڈائٹ کو ہم اپنے ملک میں بہتر کر سکیں. ہاں, جس میں منرلز اور وائٹامن سارے آپ نے ملیں. پہلے کافی دفعہ اس پہ پروگرام کیے اور تھینکس گاڈ اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. ہاں علم روشنی ہے اور ایک کامن مین کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے, صحیح, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ مستقل پروسیس ہے. یہی ہمارا کام ہے. صاف پانی, صاف ہوا سب سے پہلے ضروری ہے, ٹھیک, اور اس میں ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, صرف گورنمنٹ نے نہیں کرنا. ہم ایک بہترین ملک ہے, اللہ میاں کی بہت آزادی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. کیا بات ہے. اور ایک آزاد ملک ہونا, ایک بہترین آرمی ہونا جیسے ہمارے ہے, ہمارے بہترین لوگ ہیں, ہم نے مل کے اس ملک کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا. کیا بات ہے. ہم نے کچرا باہر نہیں پھینکنا. سر حسین خطے ہیں ہمارے, صحیح بات ہے. اس کو ڈیکوریٹ اپنے گھر کو بھی کرنا ہے, گلی کو بھی کرنا ہے. جب آپ نے گلی کو کر دیا تو سمجھے پورے پاکستان کو کر دیا. واہ کیا بات ہے. اب ہم ڈائٹ میں کون سی سمپلسٹ چیزیں ہیں جو ہر بندے کو دستیاب ہیں, جس میں وائٹامن بھی سرپلس ہیں, اور ڈائٹ سے بہترین کر کے ہم اپنے آپ کو بہترین ہیلتھ سے انجوائے کر سکتے ہیں. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ سب سے آپ اپنی سلیپ, اسمائل, ایکسرسائز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ موسٹ سمپل چیزوں پہ جائیں. 13 وائٹامن ہیں, 13 بیسک اسینشیل وائٹامنس ہیں, 10 منرلس ہیں. اچھا, یہ سارے کے سارے سادہ سی غذاؤں میں موجود ہیں. اچھا, اب وائٹامن 2 قسم کے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب کھائیں پئیں تو ہمیں تھوڑا پتہ ہو. کچھ ہیں فیٹ سولوبل, جو اگر غذا میں فیٹ نہیں ہوگی, گھی نہیں ہوگا, چکنائی نہیں ہوگی تو یہ جذب نہیں ہوں گے. اب A, D, E اینڈ K یہ فش میں, انڈا میں, دودھ میں, بیف میں, لیور میں سرپلس ہے. یہ تو کچھ آئلز میں بھی ہے نا؟ جی آئل میں بھی ہے, آج کل آگمنٹڈ آئل بھی آتے ہیں, سپلیمنٹڈ. کے ہوتا ہے اس میں, ڈی آپ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جب بھی وائٹامن کے کی ٹیبلٹ لیں, کیپسول فارم میں آتا ہے, یا پئیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی غذا میں اس وقت آپ کی ٹمی میں 100% اس انسان کے تھوڑی سی اگر فیٹ نہیں ہے, آئل نہیں ہے, تو جذب نہیں ہوگا یہ. اچھا, اس لیے کہا گیا کہ ود میل جب آپ کھانا کھا رہے ہیں دوران لیں. بچے کو ڈی میکس کے ڈراپس دینے ہیں تو دودھ میں ڈال کے دیں, جس میں آئل تھوڑا تھوڑا ڈراپلیٹس ہوتا ہے غذا کے ساتھ. اب دوسری بات آ گئی واٹر سولوبل. اچھا, جو باقی واسٹ میجورٹی ہیں, بی کمپلیکسز, B1, B2, B6, فیمیل میں فولک ایسڈ, یہ سارے کے سارے واٹر سولوبل ہیں. اچھا,
اب اس کا مطلب کہ اگر ہم ان کو بار بار بوائل کریں چیزوں کو تو یہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے عادت بنا رکھی ہے یہ ساری عادتیں ہماری ٹھیک نہیں ہیں. ہم مائکرو ویو کو اور فریج کو اوور یوز کرتے ہیں. آج کا مس فضا مڈل کلاس بندہ رچسٹ ہے, فریجیں بھری ہوئی ہیں, بینک بیلنس میں پیسے ہیں. ناراض ہم پھر بھی ہیں کیونکہ پڑوسی تھوڑا سا زیادہ رچ ہے, ہمیں کمپیریزن کی وجہ سے ہی ہم تھوڑے سے ان ہیپی ہیں. ادروائز آئی تھنک سو کہ آج کے عام انسان کو بھی اللہ میاں نے اوور بلیس کیا ہوا ہے. وی شوڈ بی راؤنڈ دی کلاک تھینکفل ٹو آر کریٹر اللہ المائٹی کہ اتنا خوبصورت ملک, آزاد ملک اینڈ رچ ود ریسورسز. ہمیں سمپل چیزوں کو فریش کھانا ہے, اچھا فریش بنا کے کھانا ہے, یہ ڈی فروز کر کے نہیں کھانا. جی. اگر بار بار اس کو کوک کیا جائے گا تو اس میں وائٹامنس تو موسٹلی ڈیلیٹ ہو جائیں گے. سر موسٹلی تو لوگ یہی کرتے ہیں نا, بکرا کٹوا لیتے ہیں تو فریز کر لیتے ہیں. اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا دیسی بکرا مل جائے کہیں سے تو وہ پورا کٹواتے ہیں, کیونکہ یہاں سے گوشت کی دکانوں سے بھلے مہنگی دکانوں سے لیں تو ویسا بکرا نہیں ملتا جیسے کوئی دیسی پلا ہوا بکرا یہ وہ. اس کو پھر ایک ساتھ ہی کٹواتے ہیں, کسائی پکڑ کے اچھی طریقے سے اچھی بوٹیاں صاف کرواتے ہیں, پھر اس کو فریز کر لیتے ہیں. اب موسٹلی وہ مہینہ تو چلتا ہے لوگوں کے گھروں میں. وہاں تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ویکلی فورٹ نائٹلی چیزیں لائے, لیکن جب ایک دفعہ کوک کر لیں تو فوراً یوز کر لیں. کوک کے بعد کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, اوکے, ناٹ بیفور دا کوک. اوکے, آپ رکھ سکتے ہیں. سائبیریا میں جہاں پہ بہت الاسکا ہے, لوگ گوشت کو ایک ہی دفعہ سبمرج کر دیتے ہیں آئس میں, نکالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. بار بار کوکڈ کو ری کوک کرنا اسی طرح ہم خاص طور پہ جس میں ہے نا جیسے ہمارے ٹمیٹو ہے, لیفی ویجیٹیبلس ہیں, اس میں اللہ میاں نے ابنڈنس ہے وائٹامنس کی. خاص طور پہ سپینچ جس کو ہم کہتے ہیں, کیرٹ ہے اس موسم میں, اور ہمارے تو اب سارا سال دستیاب ہوتی ہے, گاجر اور یہ جو پالک ہے, پالک میں اس میں آل مائٹی نے ابنڈنس ہے چیزوں کی, اور اس کو آپ نے بنانا ہے تو کھا لینا ہے. اچھا, بار بار ری کوک کرنا, اس کو ہیٹ اپ کرنے سے موسٹلی وائٹامنس فنش ہو جاتے ہیں. سر میں تو سنا جو لال والا پیاز ہوتا ہے اس میں بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں. یا جتنے بھی کلرڈ چیزیں ہیں اس میں تھوڑے وائٹامنس منرلز زیادہ ہیں کلرڈ سبزیوں میں. ایگزیکٹلی. اب سوڈیم, پوٹیسیم, کیلشیم, میگنیسیم, آج کل زنک کا سنیں گے کہ زنک لانگیوٹی دیتا ہے, لانگ لائف دیتا ہے. جس زخم نہیں ہیل ہو رہا تو اب زنک موجود ہو تو وہ کسی وائٹامن میں ہے یا ویسے اٹ سرٹنلی سیلینیم ہے. یہ ایک بیسک سی چیزیں ہیں. اس موسم میں جو بھی کسی کو دستیاب ہے نٹس تھوڑے تھوڑے سارا سال لینے چاہیے. اچھا, ان کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, گرمیوں میں بھی. اور کوشش یہ کریں کہ تکلیف خود فرمائیں, وہ نکلے ہوئے نہ لیں. اللہ میاں نے جو کیسٹ میں بند کیے ہوئے نا, بادام خود توڑیں, پستہ ہے تو ویسے کریں, اخروٹ لائیں تو توڑ کے کھائیں, پینٹ ہے تو آپ سیدھے لے کے خود ان کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں لیکن کھائیں. پینٹس میں سرپلس وائٹامنس موجود ہیں, اومیگا 3 بھی موجود ہے. اومیگا 3 بار بار ہمیں چاہیے. کیا بات ہے. یہ دیکھا گیا کہ وائٹامن ڈی فضا جنہوں نے ہائی رکھا ان کو انفیکشن نہیں ہوتی, انہوں نے بار بار ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے. یہ انسانی بون سکیلٹن کو بھی بہتر کرتا ہے, مدافعت کو بھی بہتر کرتا ہے, اور آپ کی اسمائل اور ہیلتھ اور وگرنس کو بھی بڑھاتا ہے. کیا بات ہے سر. ایک بریک لیں گے. یہ تو آپ نے زبردست ہمیں غذا کے تھرو جو وائٹامنز ہیں اور کتنے سارے وائٹامنز جو ہم اپنے نارمل ڈائٹ سے اویل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ہم اور جو ریئل وائٹامنز جو ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں جو لوگوں کی ٹرے میں ایسے بچھے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں اپنے بیڈ روم کے سائڈ پہ, ان کے بارے میں بات کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. راشد ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ENT اسپیشلسٹ, ہمیں بتا رہے ہیں منرلز اور وائٹامنس کے بارے میں. یہ جو وائٹامن ڈی وغیرہ ہم کھاتے ہیں, پھر ہم اور دوسری ایسی جیسے زنک وغیرہ کی جو گولیاں ہوتی ہیں وغیرہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے کوئی کڈنی, گردے ایسے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوتے ہمارے؟ دیکھیں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی غذا کو بہت سمپل رکھیں, بیلنس لیں. بیلنس کا مطلب سمجھیں کہ آپ نے ہر چیز ٹرائی کرنی, ہر چیز تھوڑی تھوڑی کرنی. جیسے ایک گاڑی چھوٹی سی آپ لیتے ہیں تو اس کے مینول آتا ہے کہ اتنی دیر بعد آئل چینج کریں, یہ کریں. انسان کا مینول یہ ہے, NHS سسٹم نے, نیشنل ہیلتھ سروسز پوری دنیا کا, WHO نے 1 سال میں 2 دفعہ اپنے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروا لیں.
وہ وائٹامن ڈی چیک کر دیں گے, B12 چیک ہو جائے گا, 4 ماہ کی شوگر چیک ہو جائے گی, تھائرائیڈ ہارمون چیک ہو جائے گا. اگر یہ چیزیں آپ چیک کرواتے رہتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ آنکھیں اور کان چیک کروا لیتے ہیں, اور 45 سے زیادہ ہیں تو سال میں ایک دفعہ ہارٹ چیک کروا لیتے ہیں, تو یو آر دا بیسٹ پرسن اینڈ دا بیسٹ سٹیزن ان پاکستان. واو. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا اچھا خاصا شوگر ایڈوانس ہوا ہے. اب کل 2 پیشنٹ آئے تھے, ایک تھی مس فضا, ان کی کوئی 12 سال, ایک کی 22 سال. شوگر ہوئے کو کم از کم 3 سال ہوئے تھے. اوئے ہوئے. ان کی 4 ماہ کی شوگر 11-12 پہ پہنچی ہوئی تھی. پورے شہر میں دکھاتے جا رہے ہیں, نوز بند ہے, سائنس انفیکشن ہو رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہے. پلیز اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو ویسے بھی سال میں ایک دفعہ آپ اپنے شہر میں صرف 4 ماہ کی شوگر, وائٹامن ڈی, تھائرائیڈ ہارمون ضرور چیک کرواتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ کاسموپولیٹن مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جب انسان کو پتہ, گاؤں میں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا نیک آدمی تھا, وہ تو 24 گھنٹے حلوہ کھاتا تھا, دیسی مرغی کھاتا تھا. او بابا, اس کو بلڈ پریشر ہوا ہے, شوگر ہوئی ہے, وہ فری کی مرغی کھاتا جا رہا ہے. تو پلیز اپنے ٹیسٹ, اگر تو آپ مشقت کر رہے ہیں, کام خود کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز پھر یہ چیزیں ساری جائز ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہماری طرح بیٹھ کے صرف باتیں کرتے ہیں, گاؤں کے چودھری ہیں, آپ کم سے کم کھائیں, آپ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں, آپ گیم کریں, سپورٹ کریں. ایک گھر کا جو ہے نا چیئرمین, گھر کا جو کہتے ہیں کہ ہسبینڈ صاحب, اگر میاں صاحب ایکسرسائز نہیں کر رہے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ایسے ہی ہے. وہ رول ماڈل ہے, مینٹور ہے. کوئی شک نہیں. اگر گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے, ٹائم پہ سوتا ہے, 7-8 بجے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور سارے دبا کے سوتے ہیں رات, یہ فیملی اس پورے محلے کی سب سے بہترین فیملی. یہ لڑائی جھگڑا کم کریں گے, یہ گلی صاف بھی رکھیں گے, باقی سب باتیں ہیں. تو سر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف ٹیسٹ وغیرہ کرا کے اپنا چیک اپ رکھے اور ہم ملٹی وائٹامنس کھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس سے کوئی کڈنی خراب نہیں ہوگی, ہر چیز لیں, لیکن ڈاکٹر کو کہے بغیر, جب اگر جیسے ڈیفیشنسی ہے, وائٹامن ڈی ہے آپ کا 13 پہ آ گیا ہوا ہے, شوگر پری ڈائبٹیز پہ جا چکی ہے, 6 پہ جا چکی ہے, HbA1c, اس وقت نپ دائیول کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ ٹوٹلی چیزوں کو ریورٹ کر کے ایبسولوٹ نارمل رہ سکتے. اچھا سر, یہ جو کیا کہتے ہیں ہیئر نیل اسکن کی, آپ کو پتہ ہے نا سب سے زیادہ ملٹی وائٹامنس بکتی ہیں بازار میں, اور بہت زیادہ عورتیں تو بہت استعمال کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے اگر یہ ہم نے نیل ہیئر اسکن کی ملٹی وائٹامن نہیں کھائی ایک گولی تو ہمارے بال گرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں دے گی اگر ہم اس کو عادی بنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اور جیسے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کھائے نا تو وہ کہتی نہیں ہمارا رنگ کالا ہو گیا, ہماری تو اسکن عجیب ہو گئی ہے. یہ ایک بہترین آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے مسٹ ہے, مینڈیٹری ہے کہ وہ دودھ پئیں. 5 کپ دودھ ہر ماں کو, ہر بچے کو پینا چاہیے ڈیلی. 5 کپ؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہ 2 کپ بھی دیکھیں, پوری دنیا میں دودھ کا استعمال سرپلس کیا جاتا ہے. یو ڈو نیڈ کیلشیم راؤنڈ دی کلاک. آپ نے دودھ پینا ہے, لٹل وارم پینا ہے, چلڈ آئسی نہیں پینا. ہم ایک پولوٹڈ جگہ پہ رہ رہے ہیں, مٹی دھوئیں کے طوفان میں رہ رہے ہیں. دودھ جو پیے گا اس کو وائٹامن ڈی, کیلشیم کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے. سر بڑوں کو 2 گلاس کہہ رہے ہیں آپ, اس طرح کا کانگیا میرا گلاس ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس جو گلاس رکھا ہے یہ والا؟ جی بالکل, تھوڑا پئیں, بار بار پئیں, اس سے آپ کے گلے کی صفائی بھی ہوتی رہے گی, کلی بھی کرتے رہیں. اس کے لیے پھر آپ کو ہم پاکستانی قوم یا انڈین قوم جو 3rd ورلڈ ہے, یہ گولیاں کھانے کے ماسٹر ہیں. اور ہر گھر میں ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اور ہر پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انجینئر بھی ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. وہ گھر کی چیزیں خراب کر کے, ہر فرینڈ اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ میں نے یہ گولی کھا لی ہے, میں تو 16 سال کی ہو گئی, آپ بھی کھا لو. یہ ایک نیک کام نہیں ہے ٹیبلٹ کھانا. مجھے آپ کی بات سن کے بڑا اچھا لگا. آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں یاد, میں اور فرال میری جو 9 سال 10 سال کی بیٹی ہو گئی, مجھے نہیں یاد کہ شاید کوئی 1 آدھ رات یا 2 رات ہماری ایسی گزری ہو جس میں ہم نے دیسی انڈا ابال کے اور جو نیم کوسا دودھ ہوتا ہے
وہ ہم نے ایک گلاس پی کے ہم نہ سوئے. یقین کیجیے اتنی پیاری نیند ہے. جیسے کوسا دودھ پیتے ہیں نا, تو جیسے چھوٹے بچے کو ہم دودھ پلاتے ہیں تو وہ غنودگی میں دودھ پیتے پیتے بوتل منہ میں سو جاتا ہے. آپ یقین کریں دودھ پینے کے 3 منٹ کے بعد ایسے آنکھ جہاں ہوتی ہے وہیں بند ہو کے تو سو چکے ہوتے ہیں. آپ کا یہ بیسٹ میسج ہے کہ آپ غذا سادہ رکھیں. یہ پاکستان میں جو دالیں ہیں کیپس والی, چھلکوں والی, ٹھیک ہے, یہ سمجھے بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, ہول گرین کھانا کھانا, انچنا آٹا کھانا شوکر کے ساتھ, ہول گرین بلیسنگ ہے. جتنے بھی پوریج ہے, دلیا ہے, بارلے ہے, ویٹ ہے, یہ بلیسنگ ہے. کیا بات ہے. اس میں سرپلس ہے. سپینچ یا جس کو پالک ہم کہتے ہیں, بہت بڑی بلیسنگ ہے, سارا سال کھائیں. کیرٹس وائٹامن اے سے سرپلس ہے, یہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں. ابھی تو موسم جو چل رہے ہیں جو یہ چیزوں کے, تو اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ چیزیں پاکستان میں چیپسٹ ہیں. آلموسٹ ویجیٹیبلز یہاں پہ جیسے بھی ہم کہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, مجھے لگتا ہے یہ فری میں مل رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ.